پیارے پاکستان کے پیارے پاکستانیوں، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا عشق پاکستان یوٹیوب چینل۔ پیارے پاکستانیوں، اس ویڈیو میں بات کریں گے زرداری کا اس آئٹم کے بارے میں۔ آپ سب اسے بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ نام ہے اس کا بلاول زرداری، خود کو یہ کہتا ہے بلاول بھٹو، اور عوام اسے کہتی ہے بلو موری، اور شیخ صاحب اسے کہتے تھے بلو رانی۔ پیارے پاکستانیوں، یہ پاکستان کا سابقہ وزیر خارجہ رہ چکا ہے، اور اس وقت یہ وزیر اعظم بننے کا خواہش مند ہے۔ بڑی اس کی خواہش ہے کہ میں وزیر اعظم بنوں پاکستان کا۔ اب شہباز شریف کو ہٹا دیا جائے اور مجھے جو ہے وہ وزیر اعظم بنا دیا جائے۔ اس کو پیارے پاکستانیوں ایک صحافی نے جو ہے وہ آئینہ دکھایا۔ بیسیکلی اس کو کہا کہ تم جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے کپورے ہو، ان کے ٹاؤٹ ہو، ان کے ساتھ تم لوگ جو ہے وہ ڈیلے کھڑکاتے ہو۔ تم لوگوں میں نہ کوئی شرم ہے، نہ کوئی غیرت ہے، نہ کوئی حیا ہے۔ یہ چھوٹا سا کلپ ہے، یہ آپ دیکھیں۔ اس کو جو ہے وہ متی اللہ جان پکڑ گیا، اور متی اللہ جان نے جو ہے وہ اس کو سنانے کی آپ کہہ لیں کہ جسارت کی ہے، ہمت اس بندے نے کی ہے، ورنہ ان کے تو سامنے کوئی صحافی کھڑا ہی نہیں ہوتا۔ تو یہ چھوٹا سا ویڈیو کلپ ہے، یہ آپ دیکھیں، پھر آگے مزید بات کرتے ہیں۔ آپ سے یہ امید نہیں تھا کہ آپ بغیر کسی ثبوت کے ساتھ میرے اوپر کوئی الزام لگا۔ بلاول صاحب، بات یہ ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو شہید کی اتنی بڑی قربانی کے بعد آج تو ملک میں جمہوریت ہونی چاہیے، مگر آج بھی آپ سمیت تمام سیاستدان اسی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سمجھوتے کرتے ہیں حکومت میں آنے کے لیے۔ متی اللہ جان صاحب، آپ کا کیا ثبوت ہے کہ میں اسٹیبلشمنٹ کا مفسودہ کر رہا ہوں؟ نہیں، تمام کرا کے آپ نے تمام میں مجھے شامل کیا ہے۔ آپ نے انٹرنیشنل میڈیا پہ اور نیشنل میڈیا، ایکسکیوز می، لیٹ می میک مائی پوائنٹ، آپ نے نیشنل میڈیا پہ اور انٹرنیشنل میڈیا پہ ایک ثبوت دیے بغیر یہ الزام مجھ پہ لگایا کہ میں سودا کر رہا ہوں۔ تو اب عدالت میں ہم کھڑے ہیں، اگر آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے تو وہ بتائیں، اگر ثبوت ہے تو مجھے بتائیں کہ کون سے ثبوت ہے کہ میں سودا کر رہا ہوں۔ عدم اعتماد کی تحریک، یار آپ عدم اعتماد کی تحریک پر کیا ثبوت ہے؟ آپ کے لیڈر خود مان رہے ہیں کہ آپ ملاقاتیں کرتے رہے، سب لوگ ملاقاتیں کرتے ثبوت پھر میں نے کسی چیز پہ سودا کیا ہے۔ آئی ایم سوری، آپ نے مجھے میرے نہیں متی، ایسے نہیں چلتا، ایسے نہیں چلتا۔ جب آپ جرنلزم کرتے ہو تو آپ کو جرنلزم کے بھی اصولوں کو پہ کھڑے ہونا چاہیے۔ اگر کوئی مولانا یا کوئی اور کوئی بات کرتا ہے تو آپ ان سے پوچھیں۔ میرے اوپر الزام لگانے سے پہلے آپ وہ ثبوت پیش کریں کہ اگر میرا ملاقات ہوا بھی صحیح تو کیا اس ملاقات میں جمہوریت اور آئین کا بات کر رہا تھا یا میں اپنے آپ کا بات کر رہا تھا؟ سر وہ آپ کے اوپر ہے یا میرے اوپر ہے، وہ دوسرا سوال ہے نا، بس سودا اس کا نہیں بنتا ہے۔ تو یہ پیارے پاکستانیوں، کلپ آپ نے دیکھا۔ متی اللہ جان یہ کہتے ہیں کہ آپ کے نانا ذوالفقار علی بھٹو نے جو ہے وہ اپنی قربانی دے دی، اپنی جو ہے وہ جان قربان کر دی، اور آج بھی جو ہے وہ ملک میں جمہوریت نہیں ہے، اور سارے جو سیاستدان ہیں وہ یہی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے جو ہے وہ ڈھیلے شیلے کرتے ہیں اور حکومتیں گراتے ہیں اور نئی حکومتیں جو ہے وہ بناتے ہیں۔ تو پھر کیا فائدہ ہوا؟ آپ کے جو ہے وہ نانا نے جو قربانی دی اس پہ وہ کہہ رہا جی تم نے میرا بھی ساتھ نام لے لیا ہے، میں نے کوئی ڈیل ویل نہیں کی، تو میں جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہیں ہوں۔ وہ پھر متی اللہ جان نے جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد کی جو ہے وہ بات کی۔ یہ جو تحریک عدم اعتماد پیارے پاکستانیوں پیش کی گئی تھی، جس کے نتیجے میں خان صاحب کو وزیر اعظم کی کرسی سے اتارا گیا تھا، یہ سب کو پتہ ہے کہ پیچھے جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ تھی، جنرل باجوہ تھا، اور یہ جو ان کے ساتھی تھے اس وقت پی ڈی ایم والے، جو پی ڈی ایم کا سربراہ تھا فضل الرحمان، کا جو ہے وہ بیان موجود ہے کہ ہمیں باجوہ نے اکٹھا کیا۔ خواجہ آصف کا بیان آن ریکارڈ موجود ہے کہ ہمیں جو ہے وہ باجوہ نے اکٹھا کیا۔ ان کا وہ جو زبیر عمر ہے، جس کی وہ گندی ویڈیوز لیک ہوئی تھی، اس کا بیان آن ریکارڈ موجود ہے کہ ہمیں باجوہ نے اکٹھا کیا عمران خان صاحب کے خلاف، اور یہ تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی، جس کے نتیجے میں جو ہے وہ خان صاحب کو ہٹایا گیا۔ تو جب فضل الرحمان ایگری تھا، خواجہ آصف جو نون لیگ والے ہیں یہ ایگری تھے، تو یہ پیپلز پارٹی والے بھی تو اسی کے اندر تھے نا۔ تو یہی متی اللہ جان اس کو کہنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ کہہ رہا نہیں تمہارے پاس کیا ثبوت ہے، تمہارے پاس کیا ثبوت ہے۔ وہ بھوتنی دیا جڑی ہے پی ڈی ایم تسی بنائی سی، اس کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ میں باجوہ نے اکٹھا کیا، اور اس کے بعد جو ہے یہ تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی، اور اسی نتیجے میں سارا کچھ ہوا۔ تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے ہی سارا کچھ ہوا نا۔ تو یہ آگے سے اس کو جو ہے وہ انگلی کرنے میں لگا ہوا ہے، اس کو جو ہے وہ انگلی دکھا رہا ہے۔ تو بہرحال اس نے جو ہے وہ اس کی کلاس لینے کی کوشش کی ہے، اور بلو موری میں آپ کہہ لیں نہ کوئی شرم ہے، نہ کوئی غیرت ہے، نہ کوئی حیا ہے، اور نہ اس بندے میں جو ہے وہ کوئی مردانگی ہے۔ آپ سب لوگوں کو پتہ ہے۔ آپ یہ دیکھیں، اس کے نانا ذوالفقار علی بھٹو نے آخری دم تک جو ہے وہ گیو اپ نہیں کیا تھا
جب وہ گرفتار بھی ہو گیا، وہ جنرل ضیاء نے مارشل لا لگا دیا، گرفتار بھی ہو گیا، 1.5 سال وہ جیل میں بھی رہا، بڑا اس کو کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس پہ تشدد بھی جو ہے وہ کیا گیا، اس کو بڑی توڑنے کی کوشش کی گئی، اس نے آخری دم تک جو ہے وہ گیو اپ نہیں کیا تھا، حالانکہ وہ بھی ڈیل کر کے جو ہے وہ باہر آ سکتا تھا۔ تو اس نے آپ کہہ لیں کہ پھانسی پہ وہ چڑھ گیا، لیکن اس نے کوئی کسی قسم کی ڈیل نہیں کی، اپنی جو ہے وہ جان قربان کر دی اس سو کالڈ آپ کہہ لیں جمہوریت کے لیے۔ پھر والدہ کی اگر بات کی جائے اسی بلو موری کی، بے نظیر بھٹو کی، تو وہ بھی آپ کہہ لیں کہ قتل ہو گئی۔ تو اس کی ماں بھی قتل ہوئی، اس کا نانا بھی قتل ہوا، اور یہ بے شرم آدمی ایسا ہے کہ اس کے باوجود آپ کہہ لیں کہ یہ لوگ ڈیلے کھڑکاتے ہیں، گاڑی کی ڈگیوں میں بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ تو اتنا ذلیل آدمی ہے کہ اب میں یہاں پہ کیا بولوں، اس کی والدہ قتل ہوئی، آج تک یہ اپنی ماں کے جو ہے وہ قاتل نہیں پکڑ سکا۔ باپ اس کا جو ہے وہ 2008 سے 2013 تک صدر رہا، حکومت ان کی اپنی تھی، قاتل نہیں پکڑے گئے۔ پھر یہ PDM-1 میں بھی حکومت میں موجود تھے، قاتل نہیں پکڑے گئے۔ اب یہ PDM-2 چل رہی ہے، ابھی تک جو ہے وہ قاتل نہیں پکڑے گئے۔ اس کی ماں کو جو ہے وہ گالیاں جو لوگ نکالتے رہے، انہی کی جو ہے وہ گود میں یہ جا کے بیٹھا ہوا ہے، اور یہاں پہ جو ہے یہ لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، بدماشوں والی باتیں کرتے ہیں، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، میری رگوں میں صدر زرداری کا خون ہے تو بے نظیر کا خون ہے تو ذوالفقار علی بھٹو کا خون ہے، تو میں نے یہ کر دینا، تو میں نے وہ کر دینا ہے۔ ماں دے قاتل پھڑ نہیں سکتا، اور جن لوگوں نے اس کی ماں کو ذلیل کیا، اس کی عزت کا جنازہ نکالا، انہی کی گود میں بیٹھا ہوا، تو بندہ بندہ ہے۔ تو بہرحال پیارے پاکستانیوں، متی اللہ جان نے دبے لفظوں میں یا انڈائریکٹلی اس کو اسٹیبلشمنٹ کا ٹاؤٹ کہا، کپورا کہا، اور آگے سے یہ پھر چھڑ گیا، اور یہ پھر انگلی جو ہے وہ اس نے کرنا شروع کر دی۔ ظاہر ہے وہ غریب آدمی ہے، وہ کر بھی کیا سکتا تھا، لیکن پھر بھی اس نے اتنی بہادری دکھائی کہ اس کے منہ پہ جو ہے وہ اس کو کہا کہ تم لوگ جو ہے وہ ڈیلے کھڑکاتے ہو۔ تو بہرحال پیارے پاکستانیوں، یہ چیز آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرنی تھی۔ آپ کی کیا رائے ہے، نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کر لیں اگر آپ نے آلریڈی نہیں کیا ہوا تو۔ شکریہ۔